امریکہ چاہتا ہے کہ کسی بھی امن مذاکرات میں شامل ہونے سے پہلے طالبان القاعدہ کے ساتھ اپنے روابط منقطع کریں اور تشدد اور دہشت گردی کو ترک کر دیں۔ دوسری طرف طالبان کی قیادت تمام غیر ملکی فوجوں کے چلے جانے تک کسی قسم کے امن عمل میں شامل نہ ہونے کے اپنے اس موقف پر ڈٹی نظر آ رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے سربراہ ملا محمد عمر کابل میں صدر حامد کارزئی کی حکومت کے ساتھ بھی کوئی بات چیت کرنے کے خواہش مند نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں مزید پیچیدگی اس اعلان سے پیدا ہوئی ہے کہ 2009 میں صدر اوباما کی حکمت عملی کے تحت افغانستان بھیجی گئی اضافی امریکی فوج اگلے سال کے آخر تک واپس بلا لی جائے گی۔ واشنگٹن کے جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ڈاکٹر ولیم زارٹمین ہم اس علاقے میں کچھ عرصے تک موجود رہیں گے۔ ہم اپنے حریفوں کو کسی مناسب معاہدے پر راضی نہیں کر سکتے اگر ہم انہیں یہ پیغام دیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ زارٹمین کے مطابق زمینی حقائق افغانستان سے فوج ہٹانے کی حکمت عملی کے حق میں نہیں ہیں۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جیمز کارافانو کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اتحادی فوج کی کارروائیوں کے ذریعے طالبان پر دباؤ ڈالنا اور ان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت متاثر کرنا انہیں مذاکرات پر آمادہ کرنے کا ایک بہت اہم حصہ ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو کمزور کریں اور افغان معاشرے کا حصہ بنائیں تو انہیں ایک مضبوط فریق کے طور پر اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو فوج ہٹانے کا منصوبہ اس وقت تک ملتوی کر دینا چاہیے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ سیکیورٹی کی صورتحال واقعی ایسی ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی کا نظام افغان اداروں کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ کارافانو کو فکر ہے کہ افغانستان کو محفوظ بنائے بغیر وہاں سے فوج ہٹانے سے طالبان کی کارروائیوں میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ سکتی ہے، لیکن واشنگٹن کے ایک دوسرے تھنک ٹینک نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے برائن فشمن کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ سیاسی عمل کی ابتدا امریکی فوج کے ہٹائے جانے کے منصوبے پر منحصر نہیں۔ طالبان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ طالبان کے ساتھ اس لیے لڑائی میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف ہیں، اور جب ہم ایک ایسا مستقبل تصور کرتے ہیں جس میں امریکہ کی فوج کی موجودگی نسبتاً کم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم طالبان ہی ملک کی سب سے بڑی فوجی قوت رہ جائیں گے۔ افغانستان میں سب سے بڑی فوجی قوت افغان فوج اور افغان حکومت کی ہے، جنہیں طالبان کا بآسانی مقابلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی طور پر کیا افغان حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ایک مضبوط فریق کے طور پر معاملہ طے کرنے کی خواہش مند ہے بھی یا نہیں، اور کیا واقعی طالبان سے مفاہمت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ طالبان کی قیادت سے مذاکرات کی کوششیں بہت زیادہ کامیاب نہیں رہیں۔ پچھلے سال قائم کیا گیا افغان امن جرگہ بھی طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور اب طالبان کی قیادت کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے باہمی گفتگو میں حصہ لینے والوں کی نشاندہی سے منسلک مسائل بھی بعض تجزیہ کاروں کے لیے باعث تشویش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ امریکہ کو پیش آ رہا ہے، افغان حکومت کو نہیں۔ اگر آپ صوبائی یا وفاقی سطح پر افغان حکومت کا جائزہ لیں تو بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے طالبان کے ساتھ روابط ہیں۔ کبھی کبھی اس کے منفی نتائج ہوتے ہیں کیونکہ وہ طالبان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسے دور میں جب مذاکرات اور مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر افغان حکومت چاہے تو وہ طالبان تک مفاہمت کا پیغام پہنچا سکتی ہے۔ برائن فشمن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے اس حکمت عملی کی کامیابی امریکہ یا بین الاقوامی کمیونٹی نہیں بلکہ صرف افغان حکومت اور افغان عوام کے ہاتھ میں ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔